میرے نوجوان ساتھیوں، رمضان میں تراویح کی نماز آپ کے اوپر اگر بھاری گزر رہی تھی، 40 منٹ کی 1 گھنٹے کی تراویح کی نماز اگر بھاری گزر رہی تھی، 3 گھنٹے کی سلمان خان کی فلم دیکھنے کے لیے آپ کے پاس اسٹیمنا کہاں سے آیا، طاقت کہاں سے آئی؟ اگر رمضان میں اللہ کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا آپ کے لیے مشکل تھا، تو فلم سنیما ہال کے باہر فلم کی ٹکٹ کے لیے آج مسلمان کیوں لائن لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج طرح طرح کے مدعے لائے جا رہے ہیں ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، ہمیں پریشان کرنے کے لیے۔ ابھی ایک لیٹسٹ مدعا چل رہا ہے ہمارے دیش میں، وقف بل کا مدعا۔ بڑی خوبصورتی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بل مسلمانوں کے فائدے کے لیے لایا جا رہا ہے، اور عجیب بات ہے، جن کو مسلمان سے نفرت ہے، جو مسلمان کو دیکھنا تک نہیں چاہتے، ان کے منہ سے ہم یہ جملہ سن رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمانوں کی ہمدردی میں یہ بل لا رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں تمہاری کوئی ہمدردی نہیں چاہیے، کوئی ہمدردی نہیں چاہیے۔ بھیڑیا جو ہے نا، وہ بکرے کے بچے کے ساتھ اور بھیڑ کے بچے کے ساتھ ہمدردی کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وقف بل کی شکل میں جو یہ بل لایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری مسجدوں پر قبضہ کرنا، ہمارے قبرستان پہ قبضہ کرنا، ہماری عیدگاہوں پہ قبضہ کرنا، ہمارے ان مقدسات پر قبضہ کرنا، اور انہیں اللیگل بتا کر کے ان پر تالا لگا دینا، یہی مقصد ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا یہی حالات ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقال تعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين محترم حاضرین جمعہ، رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد
اور عید کا تہوار منانے کے بعد آج کا یہ جمعہ پہلا جمعہ ہے. رمضان کا ماحول اور رمضان کے بعد کا ماحول، دونوں ماحول میں ہمیں زمین اور آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے. ایک طرف جہاں رمضان کے مہینے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری مسجدیں نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی، ہر مسلمان روزہ رکھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، تاک راتوں میں عبادت بھی ہم نے کی. یہ سارے نیکی کے کام ہم نے رمضان میں ہوتے ہوئے دیکھے. اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، سب سے پہلا اثر یہ دکھنے کو دکھا کہ مسجد سے نمازی کم ہو گئے. وہ مسجدیں جہاں فجر کی نماز میں تقریباً پوری مسجد بھری رہتی تھی، اب وہاں فجر میں ایک سب بڑی مشکل سے ہو گئی. قرآن تو چھوڑ دیجیے، قرآن کو تو لپیٹ کر کے ہم نے الماری میں رکھ دیا، اور گناہوں کا بازار گرم ہو گیا. بے پردگی، بے حیائی، ننگا پن، ناچ گانا، شراب، شباب، ان تمام چیزوں میں نوجوان عید کے بعد مصروف ہو گئے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی. حابیل نے اللہ کی راہ میں ایک دمبا پیش کیا. اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ ایک میدان میں کھلی جگہ جس چیز کی قربانی پیش کرنا ہوتا تھا اس کو لے جا کے رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس چیز کو لے کے چلی جاتی تھی. حابیل نے دمبا پیش کیا، اور قابیل کسان آدمی تھا، کھیتی کرتا تھا. وہ جس چیز کی کھیتی کرتا تھا وہ اس کے پودے اور اس کے کچھ اناج اس نے لے جا کے رکھ دیا. اب آسمان سے جو آگ آئی، اس نے حابیل کی قربانی کو تو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. یاد کرو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ. جب آدم کے دو بیٹوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنک، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين. جب قابیل یہ بولا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو حابیل نے کہا کہ میرے بھائی اس میں میری کیا غلطی. اللہ تعالیٰ تو اسی کی عبادت قبول کرتا ہے جو متقی ہو، جس کے اندر تقویٰ. غور کیجئے گا، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کس کی قربانی قبول کرتا ہے، کس کی عبادت قبول کرتا ہے؟ جو متقی ہو. اتنی بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے ذرا قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاتے ہیں جہاں اللہ نے رمضان کا ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مقصد بھی ہمیں اور آپ کو متقی بنایا ہے.
بھئی رمضان کیا کرتا ہے؟ حلال چیزوں کو چھڑا کر کے ہمیں حرام چھوڑنے کی پریکٹس کرواتا ہے. کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن حکم دیا گیا کہ فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک، طلوع فجر سے لے کر کے مغرب کی اذان تک، سورج ڈوبنے تک تمہیں نہ کھانا کھانا ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ بیوی کے قریب جانا ہے. حلال ہے نا، کھانا بھی حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے. اللہ نے روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ مت کرو تم. تو اگر آپ ایک مہینہ اللہ کے حکم پر حلال کو چھوڑ سکتے ہیں تو باقی کے 11 مہینے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ روزہ یہی سبق دیتا ہے میرے ساتھ. میں نے ایک فیس بک پر ایک تصویر دیکھی تھی، مسجد میں رمضان کے بعد 2-4 نمازی بچے تھے. کسی نے فوٹو کھینچا تھا اور ایک بڑا اچھا اس پر کیپشن لکھا تھا رمضان ختم ہو گیا، مہمان چلے گئے، اب گھر والے بچے. جو نمازی صرف رمضان کے لیے مسجد میں آیا تھا وہ مہمان تھا بھائی، وہ گھر والا نہیں تھا. گھر والے تو وہ ہوتے ہیں اس سال کے 12 مہینے مسجد کو آباد کرتے. اے مسلمان، یہ تیری بدنصیبی ہے کہ تو اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچان پائے. تو 1 مہینے کے لیے اللہ کا بندہ بنا، تو سال کے 12 مہینے کے لیے اللہ کا بندہ نہیں بنا. ارے اللہ کی آکسیجن تجھے کیا 1 مہینے ملتی ہے؟ نہیں. اللہ ایک ذرا سی آکسیجن روک دے، ہاسپٹل پریشان ہو جاتے ہیں. اتر پردیش کے گورکھپور میں آکسیجن کے سلنڈر کم پڑ گئے تو چھوٹے چھوٹے کتنے بچوں کا انتقال ہو جاتا. سنا ہوگا آپ نے خبر میں نیوز. کووڈ کے دور میں، کورونا کے دور میں آکسیجن سلنڈر کتنے مہنگے مل رہے تھے. ذرا سی اللہ نے آکسیجن کم کر دی تو یہ حالت. اللہ نے آکسیجن آپ کو 1 مہینے کے لیے تو نہیں دی. اللہ آپ کے دل کی دھڑکن کو 1 مہینے کے لیے تو نہیں چلا رہا ہے. اللہ کا سورج 1 مہینے کے لیے تو آپ کو روشنی نہیں دے رہا ہے. اللہ کا آسمان 1 مہینے کے لیے تو بارش نازل نہیں کر رہا ہے. زمین کی کھیتی 1 مہینے کے لیے تو نہیں پیدا ہو رہی ہے. اے مسلمان، تو 1 مہینے کے لیے کیوں اللہ کا بندہ بنا ہے؟ رمضان میں مسلمان بس، اور باقی 11 مہینے منمانی کرے گا. تو جو جی میں آئے گا وہ کرے گا. میں پرسوں جب بنارس سے چلا پاکوڑ اسٹیشن کے لیے ٹرین پر، ٹرین کے اندر بھی اور باہر اسٹیشنوں پر بھی مجھے بدتمیزی کرتے ہوئے، اجڑپن کرتے ہوئے جو لوگ ملے اس میں زیادہ تر مسلمان نوجوان لڑکیوں لڑکے. کیا صاحب عید منا رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ نقاب ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، الٹے سیدھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. چہرے سے دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے مسلمان لڑکی ہے. یہ ہم عید منا رہے ہیں؟ 1 مہینہ عبادت کر کے ہم یہ کام کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھی. اللہ کے واسطے میرے پیارے بھائیوں، نیکی کرنے کے بعد انسان ہمیشہ یہ بات یاد رکھے، نیکی کرنے کے بعد اگر انسان گناہ کرنے لگتا ہے، نافرمانی کرنے لگتا ہے، معصیت کے کام کرنے لگتا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کی نیکی اللہ کا قبول نہیں ہے. نیکی کے قبول ہونے کی پہچان یہی ہے کہ آپ نیکی کریں اور نیکی کرنے کے بعد اور نیکی کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو. آپ نیکی کریں اور نیکی کرنے کا اور شوق آپ کے اندر پیدا ہو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہاں اللہ نے آپ کی نیکی قبول کی. اللہ کے نیک بندے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ کے قبول ہوئی کہ نہیں. قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے
ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بڑے غور سے سنیے گا، جمعہ کا خطبہ ہے، اتنے اطمینان سے آپ جلسے اور پروگرام میں نہیں سن پائیں. قرآن کا 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون کی آیت. کیا فرمایا اللہ نے؟ میرے وہ بندے جو مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں، جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو میرے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دان دیتے ہیں، ڈر ڈر کے دیتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے ان کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ آیت کس کے بارے میں؟ کیا یہ شراب پینے والوں کے بارے میں؟ کیا یہ چوری کرنے والوں کے بارے میں؟ کیا یہ زنا کرنے والوں کس کے بارے میں ہے یہ آیت؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اے ابو بکر کی بیٹی، یہ آیت نمازیوں کے بارے میں ہے، یہ آیت روزہ رکھنے والوں کے بارے میں ہے، یہ آیت نیکی کرنے والوں کے بارے میں ہے. وہ نیکی کے کام بھی کرتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں اللہ ان کی نیکی کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، وہ سہنے ہوئے رہتے ہیں. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، ایسے لوگ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور ہمیشہ نیکی میں آگے آگے رہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ختم ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا ہے. رمضان نے ہمارے زندگی کو شیڈیولڈ بنا دیا، ہر چیز اپنے ٹائم پر. جتنے بھی ہم بزی تھے، افطار کا ٹائم اگر ہمارے یہاں 6 بجے تھا، 5:50 پر ہم گھر آ جاتے تھے. آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ بولو بھائی. جتنے بھی ہیں، افطار کے ٹائم ہم گھر آ جاتے تھے. بچوں کے ساتھ افطار کرنا ہے، بیوی کے ساتھ افطار کرنا ہے. افطار کر لیا، چائے وغیرہ پی لیے، تھوڑی دیر ٹہل کر کے گھر آئے، عشاء کی اذان ہونے لگی. چلو بھئی اب وضو کر کے مسجد پہنچتے ہیں، تراویح پڑھنا ہے. عشاء پڑھی، تراویح پڑھی. تراویح پڑھ کے گھر آئے، گھڑی میں دیکھا 11 بج رہے ہیں. چلو بھائی جلدی سے سو جاتے، صبح اٹھنا ہے، سحری کھانا ہے. سو گئے. رات میں سوتے سوتے موبائل میں لگے تھے، 12 بج گئے، مگر صبح 4 بجے موبائل کا الارم بجا، جلدی سے اٹھ گئے کہ صاحب ہم کو سحری کرنا ہے. رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو چاہے تو اپنی زندگی کے اوقات کو ٹائم ٹیبل میں بانٹ سکتا ہے. اگر رمضان میں تو نے کاروبار بھی کیا، تو نے عبادت بھی کی، تو نے کھانا بھی کھایا، تو نے سحری بھی کھائی، تو نے افطاری بھی کی، تو نے تراویح بھی پڑھی، تو نے قرآن بھی پڑھا، یہ سارا کام اگر رمضان میں تو کر سکتا ہے تو رمضان کے بعد کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ 24 گھنٹے تو رمضان میں بھی ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے تو رمضان کے بعد بھی ہوتے ہیں. اسی لیے کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ اپنے موبائل پر آپ نے سحری میں اٹھنے کے لیے جو الارم لگایا ہے، اس الارم کو ختم مت کرو میرے بھائیوں، بس چینج کر دو. ابھی تک سحری کے لیے اٹھتے تھے، اب فجر کے لیے اٹھنا شروع کر دو. ارے ہم تو اتنے بدنصیب لوگ ہیں، جب ہم رات میں سوتے ہیں نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گدی جانتے ہیں؟ یہ جو ہمارے پیچھے سر کے پاس بیچ کا جو حصہ ہے اس کو گدی بولتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ کے یہاں آپ کی انصاری زبان میں کیا بولتے ہیں یا بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، میں نہیں جانتا. اردو میں اس کو گدی بولتے ہیں، بیچ کا جو حصہ ہے پیچھے، جہاں پہ جا کے ہمارا سر ختم ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب رات میں بندہ سوتا ہے تو شیطان گدی پر 3 گرے لگاتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے. اور 3 گرے لگانے کے بعد شیطان کیا کہتا ہے؟ علیک لیل طویل فرقد،
ارے میرے بھائی بہت لمبی رات ہے، آرام سے تو سو جا، تجھے فجر میں اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ 3 گیرے لگاتا شیطان سب کے اوپر، عبدالغفار صاحب کے اوپر بھی لگاتا ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مولانا، سب کے گدی پر شیطان 3 گیرے لگاتا ہے۔ نہ عالم بچا، نہ جاہل بچا، نہ میں بچا، نہ آپ بچے، کوئی نہیں بچا۔ شیطان 3 گیرے لگاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے شیطان تو بڑا اسٹرانگ ہے، شیطان تو بڑا پاورفل ہے، شیطان تو بڑا طاقتور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ایسا نہیں ہے۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ، جب بندہ صبح اٹھتا ہے فجر کے ٹائم اور دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، جب یہ دعا آپ پڑھ لیتے ہیں سو کر کے اٹھنے کی دعا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ آپ نے سو کر کے اٹھ کر کے یہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان جو 3 گیرے لگاتا ہے اس میں سے 1 گیرے کھل جاتی ہے۔ پھر جب بندہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرے بھی کھل جاتی ہے، اور جب بندہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرے بھی کھل جاتی ہے، اور انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے، بالکل چاق و چوبند ہو جاتا ہے، بالکل چستی پھرتی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اگر انسان سویا پڑا رہ جاتا ہے اور فجر کا ٹائم چلا جاتا ہے، انسان جب لیٹ میں اٹھتا ہے شیطان تو اس کے دماغ پہ 3 گرے لگا چکا ہے، انسان دن بھر انتہائی خبیث بنا رہتا ہے، اس کے اندر سستی چھائی رہتی ہے، اس کا نفس مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ، اب غور کرو میرے پیارے بھائیوں، رمضان میں ہم کنٹینیو 29 دن تک برابر اٹھتے رہے، 29 دن ہم نے سحری کھائی، 29 دن لگاتار ہم اٹھتے رہے، اور ہم انہیں اٹھ کر کے وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی۔ 29 دن تک تو شیطان کا بس ہم پر نہیں چلا۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہم نے فجر میں آنا چھوڑ دیا، اب شیطان کی جو 3 گرے سب کے اوپر لگ رہی ہے وہ برابر لگ رہی ہے، اور شیطان ہمیں کیپچر کر رہا ہے، شیطان اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضانی مت بنو، ربانی بنو۔ 1 مہینے کے مسلمان مت بنو، 12 مہینے کے مسلمان بنو۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے بندے تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ موت آ جائے۔ زندگی کی آخری سانس تک، جب تک تیرا دل دھڑک رہا ہے، جب تک تیری سانس چل رہی ہے، جب تک تو زمین پہ زندہ ہے، جب تک تیرے ہوش و حواس باقی ہے، تب تک تجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کی ویلیڈیٹی لائف ٹائم ہے، آخری سانس تک آپ کو عبادت کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کو دیکھو، جب تک آپ مسجد میں جانے کی طاقت رکھتے رہے آپ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی، جمعرات کا دن تھا، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تھی۔ عشاء کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، اے اللہ کے نبی اذان ہو چکی ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ نے پانی منگایا، غسل کیا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، چکر کھا کر کے گر پڑے، ہوش آیا، سوال پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ دوبارہ غسل کرتے ہیں، پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر چکر کھا کے گر جاتے ہیں، 3 بار ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سمجھ جاتے ہیں کہ اب مسجد میں جانے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز۔ ابو بکر صدیق نے 17 ٹائم کی نمازیں نبی کی زندگی میں پڑھائی ہے، آپ کے آخری وقت میں 17 ٹائم کی نمازیں پڑھائی۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے پیارے سے، جب تک بدن میں جان ہے آپ کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے، گھر میں بھی نہیں پڑھنا ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے مسجدوں کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے رمضان کے بعد۔ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے میرے پیارے ساتھی۔
اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں ہماری نیکی قبول ہو جائے، ہمارا روزہ قبول ہو جائے، ہماری تراویح قبول ہو جائے، تو اللہ کے واسطے ٹھیک ہے اب تراویح نہیں پڑھ سکتے، تہجد تو پڑھ سکتے ہو۔ بھائی رمضان میں جماعت کے ساتھ ہو رہی تھی تراویح، اب وہ ماحول تو نہیں ملے گا، کسی دن رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ دو۔ تہجد نہیں پڑھتے ہو چلو کوئی بات نہیں، تہجد فرض نہیں ہے، 5 ٹائم کی نماز تو فرض ہے نا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے ٹائم کے اوپر ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کیا یہ بہانہ نہیں کر پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ عید کا تہوار آ گیا تھا، میں گھومنے چلا گیا تھا، گھومنے گئے وہاں بھی نماز پڑھنا ہے۔ آپ اگر آج کا دور ہے اسٹیشن پر ریلوے ٹرین میں نماز پڑھنا مشکل ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گھر آ کے پڑھ دو آپ۔ حالانکہ ٹرین پر بھی آپ جس پوزیشن میں پڑھ سکتے ہو پڑھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جہاں ماحول مناسب نہ ہو اور فتنہ کا ڈر ہو کہ میں نماز پڑھوں گا تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے آپ مت پڑھیے، گھر آ کے پڑھیے، مگر نماز معاف نہیں ہے میرے پیارے سے۔ اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھیے، یہ نہیں کہ ظہر میں آئے 4 رکعت پڑھ کے چل دیے، جمعہ میں آئے جمعہ کی 2 رکعت پڑھی نکل گئے مسجد سے، نہیں، نوافل بھی پڑھیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جمعہ کے دن جو جتنا پہلے آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، جو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دمبا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں مرغی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو 5ویں نمبر پہ آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے ثواب لکھنا بند کر دیتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور فرشتے بھی امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ ہم لوگ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، 12:15 بجے خطبہ اگر شروع ہو رہا ہے تو ہم مسجد میں انٹری کب کرتے ہیں؟ 12:20 پہ، 12:25 پہ، 12:30 بجے۔ ہمیں آدھا گھنٹے کا جمعہ کا خطبہ سننا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ ہماری حالت ہے میرے پیارے سے۔ کم سے کم جمعہ کے دن 15 منٹ پہلے آ جاؤ مسجد، اور جمعہ کی نماز پڑھ کے ایسے مت بھاگو جیسے کوئی تمہیں کاٹ رہا ہے، آرام سے بیٹھو، نماز کے بعد کیا اذکار پڑھو، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم اعنی علی ذکرک، اللہم لا مانع لما اعطیت، تمام دعائیں پڑھو۔ اس کے بعد انگلی پر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو۔ یہ سب پڑھنے کے بعد اب نبی کا طریقہ کیا تھا کہ آپ جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھتے تھے اور 2 رکعت گھر جا کے پڑھتے تھے۔ اب ہم لوگ تو بھیا گھر جا کے کہاں کون پڑھتا ہے، گھر جا کے تو پہلے بریانی کھاتے، ہم لوگ کون نماز جا کے پڑھتا ہے گھر۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ گھر میں وہ نہ پڑھ کر کے 4 رکعت مسجد میں پڑھتے تھے، کہ نبی کی سنت 4 رکعت ہے جمعہ کے بعد تو میں مسجد میں ہی 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام کیجیے۔ جب بندہ فرائض کی پابندی کرے گا، نوافل کی پابندی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کان کی حفاظت کرے گا، آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، آپ کے ہاتھ کی حفاظت کرے گا، آپ کے پیر کی حفاظت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے بعد کی زندگی کو بھی بہترین بنا دو، اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ۔ عرب میں ایک عورت رہتی تھی، وہ دھاگا تیار کرتی تھی، سوت بناتی تھی چرخے کے اوپر، اور جب سوت بن جاتا تھا ڈھیر سارا، اس کو پکڑ کے کاٹ دیتی تھی۔ پہلے محنت سے تیار کرتی تھی اور جب تیار ہو جاتا تھا کاٹ کے برباد کر دیتی تھی۔
قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت سے سوت تیار کرتی ہے پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ اپنی نیکیوں کو نشٹ نہ کرنا، اپنی نیکیوں کو ڈسٹرائے نہ کرنا، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرنا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، رمضان میں تراویح کی نماز آپ کے اوپر اگر بھاری گزر رہی تھی، 40 منٹ کی 1 گھنٹے کی تراویح کی نماز اگر بھاری گزر رہی تھی، 3 گھنٹے کی سلمان خان کی فلم دیکھنے کے لیے آپ کے پاس اسٹیمنا کہاں سے آیا، طاقت کہاں سے آئی؟ اگر رمضان میں اللہ کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا آپ کے لیے مشکل تھا تو فلم سنیما ہال کے باہر فلم کی ٹکٹ کے لیے آج مسلمان کیوں لائن لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج طرح طرح کے مدعے لائے جا رہے ہیں ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، ہمیں پریشان کرنے کے لیے۔ ابھی ایک لیٹسٹ مدعا چل رہا ہے ہمارے دیش میں، وقف بل کا مدعا۔ بڑی خوبصورتی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بل مسلمانوں کے فائدے کے لیے لایا جا رہا ہے، اور عجیب بات ہے، جن کو مسلمان سے نفرت ہے، جو مسلمان کو دیکھنا تک نہیں چاہتے، ان کے منہ سے ہم یہ جملہ سن رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمانوں کی ہمدردی میں یہ بل لا رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں تمہاری کوئی ہمدردی نہیں چاہیے، کوئی ہمدردی نہیں چاہیے۔ بھیڑیا جو ہے نا، وہ بکرے کے بچے کے ساتھ اور بھیڑ کے بچے کے ساتھ ہمدردی کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وقف بل کی شکل میں جو یہ بل لایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری مسجدوں پر قبضہ کرنا، ہمارے قبرستان پہ قبضہ کرنا، ہماری عیدگاہوں پہ قبضہ کرنا، ہمارے ان مقدسات پر قبضہ کرنا، اور انہیں انلیگل بتا کر کے ان پر تالا لگا دینا، یہی مقصد ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا یہی حالات ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، تم کمزور نہ پڑو، تم غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے۔ ایمان ہی تو آج ہمارا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے میرے۔ ایمان اگر کمزور نہ ہوتا تو آج مسجدوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ الحمدللہ آپ کی یہ مسجد بڑی شاندار، اوپر بھی کافی حصہ بن گیا ہے۔ میں اس کے پہلے آیا تھا تو کام چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا ہے ہمیں، اور آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مزید ہمیں نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین، جس طریقے سے ہم نے 1 مہینہ تیرے دین کی پابندی کرنے کی کوشش کی ہے، الہ العالمین تو 12 مہینے ہمیں اپنے دین کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں دیندار بنا دے، ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ، جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی دیندار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو بھی دیندار بنا دے۔ اے اللہ، عید کے نام پر ہمیں بیہودہ اور گندی اور ذلیل حرکتوں سے بچا لے رب العالمین۔ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔